بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے یہ پہلے قصاص کے متعلق خون بہا کے متعلق آیت آ چکی ہیں 2-3۔ اب جو ہے نا وصیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ٹاپک شروع کر دیا ہے۔ تو یہ آگے آیت نمبر 180، 181 اور 182، یہ انشاءاللہ 3 آیتیں کرتے ہیں۔ کوتے با لکھ دیا گیا اوپر تمہارے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے اوپر تمہارے۔ اذا جب بھی، حاضر ہو، احدکم الموت کسی ایک کو تم میں سے موت، یعنی کسی ایک کا اگر موت کا وقت مقرر آ گیا ہے تو اس کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے ان طرح کا خیرہ الوصیت، اگر وہ چھوڑ رہا ہے مال تو وصیت کرے۔ یعنی فرض کر دیا گیا تم پر جب حاضر ہو کسی ایک کو تم میں سے موت، اگر چھوڑ رہا ہے وہ مال تو وصیت کرے۔ کس کے لیے وصیت کرے؟ للوالدین والاقربین بالمعروف، واسطے والدین کے اور قریبیوں کے اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین، جو حق ہے اوپر پرہیزگاروں کے۔ یعنی یہ اچھا طریقہ کیا ہے؟ یہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق، قوانین خداوندی کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق وصیت کرنی ہے۔ یعنی جو وصیت کرنے والا ہے وہ سب سے پہلے تو والدین کا حصہ رکھے گا، پھر قرابت داروں کا رکھے گا، اور اس میں جو ایک بڑی چیز آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے اوپر اگر کوئی قرضہ وہ ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر فرض یہ ہے کہ وہ اپنی وصیت کا 1/3 سے زیادہ پورا کسی کو نہیں دے سکتا، نہ کسی مسجد میں نہ کسی مدرسے میں۔ اللہ نے مقرر کر دیا نا۔ اس طرح پھر جو اہل خانہ ہیں، ان کے پیچھے وارثان ہیں، وہ پھر محروم رہ جائیں گے۔ تو اللہ کسی کی حق تلفی نہ کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا بالمعروف، اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین، حق ہے اوپر پرہیزگاروں کے۔ اب یہ وصیت سننے والوں کی آیت آ رہی ہے آگے۔ فمن، پھر جس نے، بدلہ، تبدیل کر دیا اس کو، یعنی جو وصیت لکھوائی گئی اس کو تبدیل کر دیا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے جو سنا اس کو، یعنی وصیت سنی ہے کہ یار 1 کروڑ روپیہ میرا ہے، یہ فلاں فلاں کو دے دینا ہے، اور سننے والوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ فَإِنَّمَا، پھر بے شک جو، اسمہ سے مراد اس بندے کا، وصیت کرنے والے کا جو گناہ ہے نا، الذین، سارا گناہ پڑ گیا اوپر ان لوگوں کے، یبدلونہ، وہ جو تبدیل کر رہے ہیں اس کو، یعنی وصیت کو تبدیل کرنے والوں نے اس کی ساری زندگی کا جتنا گناہ تھا اپنے سر پہ لے لیا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے۔ یہ اس وقت بھی اللہ موجود تھا، اس کا علم، جب وہ وصیت کر رہے تھے، سن رہا تھا، اور اللہ کو اب بھی معلوم ہے کہ کیا گڑبڑ کی جا رہی ہے۔ فمن خافا، پھر جو کوئی ڈر گیا، من موسن، جنفن، وصیت میں کمی بیشی سے، او اسمن، یا گناہ سے، کہ یہ جو بدل دی اگر میں نے تو اس کا گناہ کس کے اوپر، میرے اوپر آ جائے گا، اس سے ڈر گیا۔ فاصلح بینہم، پھر اصلاح کر دی آپس میں، کہ یار ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے نا اس کو سدھار لیں بھائی، یہ اس نے یہ لکھوایا تھا، ہم نے غلط کام کر دیا ہے، اصلاح کر لی اس سارے میٹر کی، فلا اسم علیہ، پھر نہیں گناہ اوپر اس کے، پھر وہ کوئی گناہ گار نہیں رہے گا اگر اصلاح کر لیتا ہے، غلطی کرنے کے بعد بھی موقع ہے اس کے پاس۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کوتبہ علیکم اذ حضر احدکم الموت، لکھ دیا گیا ہے اوپر تمہارے جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو بھی موت، ان طرح کا، اگر وہ ترکہ چھوڑ رہا ہے، ترکہ کا مطلب مال چھوڑ رہا ہے، خیرن کا مطلب مال ہے، تو ترکہ چھوڑنا ہوتا ہے، ویسے بھی ترکے کو مال چھوڑنا ہی کہتے ہیں۔ اگر چھوڑ رہا ہے مال، وصیت، تو وہ وصیت کرے والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے، ساتھ اچھے طریقے کے، حق ہے اوپر پرہیزگاروں کے۔ فمن بدلہ، پھر جس نے بدل ڈالا اس کو، بعد ما سمعہ، بعد اس کے جو سنا تھا اس نے اس کو، فإنما اسمہ، پھر بے شک جو گناہ اس کا،
یعنی مرنے والے کا گناہ، وصیت کرنے والے کا گناہ، اللہ زینا یبدلونہ، اوپر ان لوگوں کے جو بدل رہے ہیں، بدل دیا جنہوں نے اس کو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. فمن خافا، پھر جو کوئی ڈر گیا، یہ خوف سے نکلا ہے، پھر جو کوئی ڈر گیا، من موسن جنفن، وصیت میں کمی بیشی سے، کہ یار ہم سے کمی بیشی ہو گئی ہے، پھر اس کو ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، اور اسمن، یا اس کو گناہ سے بھی ڈر آ گیا کہ یار میرے اوپر تو گناہ ہو جائے گا. فاصلح بینہم، پھر اصلاح کی آپس میں، فلا اسم علیہ، پھر نہیں گناہ اوپر اس کے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے.